बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। गरीदा फारूकी को, हसन अयूब को और सोलंकी साहब को नोटिस कर दिया गया है। अब ये जो मुहिम अदालत कहती है चलाई जा रही थी जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के ख़िलाफ़, इस मुहिम में हिस्सा लेने पर, सोशल मीडिया पर इसका हिस्सा बनने पर गरीदा फारूकी साहिबा को, हसन अयूब साहब को, सोलंकी साहब को नोटिस कर दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो हुआ वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, जिसके 6 जजेस इस्टेब्लिशमेंट की एजेंसियों की मुदाखलत के ख़िलाफ़ पहले ही ख़त लिख चुके हैं, और फिर उन जजेस को जिस तरह से निशाना बनाया जा रहा है, तारिक महमूद जहांगीरी साहब हैं, इनके साथ बाबर सत्तार साहब हैं, इनके साथ मोहसिन अख्तर कैनी साहब हैं, अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब हैं, तो इन जजेस को अब निशाना बनाया जा रहा है। ये हम देख ही रहे थे। इसमें तारिक महमूद जहांगीरी साहब की एक डिग्री मुबैना तौर पर जाली निकली, ये सामने आया। और फिर मेरी अभी कुछ देर पहले जिन लोगों को नोटिस हुआ, जिनके मैं नाम ले रहा हूँ, उनमें से एक से बात हुई। मैंने उनसे पूछा कि नोटिस का क्या सीन है। उन्होंने कहा, जी मुझे पता चला कि मुझे नोटिस कर दिया गया है, अभी मेरा नाम जाहिर ना किया जाए कि मेरी आपकी ये गुफ्तगू हुई है। तो मैंने कहा ठीक। मैंने कहा नोटिस मिलने से किसी किस्म की परेशानी है? उनका ये कहना है कि उन्हें कोई परेशानी नहीं है, और ये भी कहना है कि उनके पास इस बारे में मुकम्मल मालूमात मौजूद हैं कि जज साहब की डिग्री 100% जाली है। तो मैंने कहा ये आप इतने यकीन से कि 100% जाली कैसे कह सकते हैं? उन्होंने कहा इस बात का सबूत आएगा, आप आगे समातों का इंतज़ार कीजिए। तो ये उनका कहना था। मैंने कहा ठीक, इंतज़ार करते हैं। तो आप सोशल मीडिया पे चल रहा है, एक नाम है अम्मार सोलंकी साहब का, एक है मुर्तज़ा सोलंकी साहब का। गरीदा फारूकी साहब, हसन अयूब साहब, मैंने आपको बताया। ये कौन से सोलंकी साहब हैं? तो ये अभी पता चलना बाकी है, दोनों नाम चल रहे हैं। लेकिन बहरहाल इन लोगों को नोटिस हो गया। इसके अलावा भी कुछ सहाफ़ी हैं जिनके बारे में इत्तलात ये हैं कि उनको नोटिस हो रहा है कि उन्होंने तारिक महमूद जहांगीरी साहब के ख़िलाफ़ इस मुहिम में बाज़ाब्ता तौर पर हिस्सा लिया। हुआ क्या था, हमने क्या देखा कि ये भी पता चला कि जो इस्लामिया कॉलेज कराची का, वहाँ का जो एडमिशन है वो भी ठीक नहीं है, ये भी ख़बरें चलाई गई, और जो डिग्री है वो भी ठीक नहीं है, ये ख़बरें भी चलाई गई तारिक महमूद जहांगीरी साहब के ख़िलाफ़। तो ये सोशल मीडिया पर तमाम मालूमात चलाई गई थी। अब जिनसे मेरी बात हो रही थी उनका ये दावा है कि नहीं, हमारे पास जो मालूमात हैं डिग्री 100% जाली है। तो उनसे सवाल यही है कि जब ये वकील बने तो वेरिफिकेशन होती है, तो वेरिफिकेशन हुई होगी, उस स्टेज पे कुछ नहीं निकला। फिर जब ये जज बने तो भी वेरिफिकेशन हुई होगी, वेरिफिकेशन होती है, और एजेंसीज बाज़ाब्ता तौर पर इस सिलसिले में इन्वॉल्व होकर क्लियरेंस देती हैं। ये बहुत से मामलात में होता है पाकिस्तान में। यानी पाकिस्तान में कोई बड़ी कंपनी खोले तो क्लियरेंस होती है, वेट होती है, शख्सियत भी, इदारा भी, कंपनी भी। फिर इसी तरह से जज साहिबान आईनी ओहदों पर जब आते हैं तो तब भी ये वेरिफिकेशन होती है, एजेंसीज इसमें क्लियरेंस देती हैं। तो तब कुछ नहीं हुआ, अब हो गया है, और अब लेट 80s के डॉक्यूमेंट्स निकाल कर लाए जा रहे हैं। तो इसको बड़ा मशकूक करार दिया जा रहा है कि ये जो अब फैसला आ रहा है कि डिग्री जाली है, ये फैसला कोई इंतहाई मशकूक किस्म का फैसला है। बहरहाल सहाफ़त के कुछ सोशल मीडिया पर बड़े एक्टिव नामों को नोटिस हो गए। देखना ये होगा कि ये नाम अब क्या करते हैं। इसके अलावा मैं आपसे अर्ज़ करूँ, ये जो मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा का मामला है, मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा की हुकूमत पर अंदर से ही एक हमला हुआ है, और यह हमला अच्छा है। देखिए मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ, मैंने पहले भी कहा, बार बार कहता हूँ कि वो पॉलिटिकल वर्कर जो पॉलिटिकली एक्टिव हो, सही को सही, गलत को गलत करो, अपनी जमात के साथ खड़ा हो, वो बड़ा अच्छा वर्कर है। यानी वो जिस जमात को आप सपोर्ट करते हैं उस जमात का वर्कर है, या जिस जमात को आप अपोज करते हैं उस जमात का वर्कर है। पॉलिटिकल वर्कर की इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि कम अज़ कम वो जिस चीज़ को दुरुस्त समझता है उसके साथ खड़ा है। वो मुल्क में गैर आइनी मुदाखलत के ख़िलाफ़ है, और वो ये कह रहा है कि जो कुछ होना चाहिए वो मुल्क के आइन के मुताबिक सियासतदानों के हाथों होना चाहिए।
یہ مداخلت کا سلسلہ ہونا ہی نہیں چاہیے۔ تو مسلم لیگ نون کے ان ورکرز کا بھی میں آپ سے عرض کروں کہ میں ان کی عزت کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنی جماعت پر تنقید کی ہے، حالانکہ اپنی جماعت کا مقدمہ لڑنے میں بھی آگے ہوتے ہیں، لیکن اگر ان کو لگتا ہے کوئی چیز غلط ہو رہی ہے تو یہ اس غلط چیز پر باضابطہ طور پر اپنی جماعت پر بھی تنقید کرنے کا حوصلہ رکھتے ہیں۔ گو کہ یہ مخالفین کو سوشل میڈیا پر اگر گالم گلوچ نہ کریں تو میں نے اور بہتر ورکر کہوں گا، لیکن یہ اچھے پولیٹیکل ورکر ہیں۔ یعنی ایک صاحب ہیں RA شہزاد، یہ ڈاکٹر ہیں غالباً PhD والے۔ تو یہ جو ڈاکٹر ہے، یہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں، انہوں نے یہ کیا، یا یہ شاید سائیکالوجسٹ ہیں، انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے اپنی جماعت پر، مسلم لیگ نون کی حکومت پر، خاص طور پر پنجاب حکومت پر بڑی تنقید کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون کے اندر بھی ایک گوگی آ گئی ہے مسلم لیگ نون کے اندر۔ تو علی رامے جو بڑے زبردست صحافی ہیں، لاہور میں انویسٹیگیٹو جرنلزم کرتے ہیں، انہوں نے خبر دی کہ مریم نواز اپنی تصاویر اور ویڈیوز کی تشہیر کے لیے اب تک 5.5 ارب روپے منظور کر چکی ہیں۔ اور شہزاد اس بات کو لکھتے ہوئے کہ علی رامے نے یہ خبر دی ہے، آگے لکھتے ہیں، وزیر اطلاعات عظمہ صحافیوں کی فوج کو سرکاری خرچے پر 3 دن کے لیے مری لے کر گئی، کیا اس خبر کی تردید یا وضاحت کی گئی ہے؟ یعنی مریم نواز نے 5 ارب روپے کی اجازت دے دی، کیا اس بات کی تردید کی گئی؟ عظمہ بخاری اپنے ساتھ صحافی مری لے گئیں، کیا اس بات کی تردید کی گئی؟ اس سال 3 ارب روپے کا بجٹ اشتہارات کے لیے رکھا ہے اور یہ سارے پیسے مریم اورنگزیب کی منتخب مخصوص اشتہاری ایجنسیوں کو دیے جاتے ہیں۔ مرکز میں وہ 10 ارب میڈیا کو دے چکی ہیں۔ یہ باتیں بہت تشویشناک ہیں۔ جو قوم کا پیسہ ہے، ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے، وہ پیسہ ڈھنگ سے استعمال کیا جانا چاہیے۔ اس موقف کے ساتھ یہ سامنے آئے۔ اب ان کے ساتھ ہوتے ہیں یوٹیوب چینل پر بھی راجہ کبیر۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ دونوں جو ہیں وہ کئی دفعہ بات کرتے ہوئے گالی والی بھی دے دیتے ہیں، غصے کا اظہار کرتے ہوئے اپنے مخالفین کو یہ سب کچھ کر لیتے ہیں، لیکن یہ پولیٹیکلی ایکٹیو لوگ ہیں۔ اور یہ میرے خلاف بھی، شہزاد صاحب میرے خلاف بھی 1 سے 2 بار کچھ ایسے الزامات جو انتہائی بے وجہ بے پر کے لگائے جاتے ہیں وہ کر چکے ہیں، مگر اس بات کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ پولیٹیکلی ایکٹیو لوگ ہیں۔ راجہ کبیر نے لکھا، علی رامے نامی صحافی نے لاہور میں بیٹھ کر، اگر حکومت یہ کہہ رہی ہے تو جھوٹا الزام لگایا، اور شہزاد نے اس الزام پر سوال پوچھا تو ہماری وزیر اطلاعات جناب عظمہ بخاری نے لاہور میں بیٹھے شخص کو حتک کی عزت قانون کے مطابق نوٹس بھیجنے کی بجائے ڈنمارک میں بیٹھے والنٹیئر پر چڑھائی کر دی۔ علی رامے نیڑے جے کے شہزاد قریب کون ہے؟ پھر اس کے بعد میاں داؤد، یہ وہ وکیل ہے جو عمران خان پر جس شخص نے قاتلانہ حملہ کیا تھا اس کا بھی وکیل ہے، اور یہ صحافی بھی رہ چکا ہے۔ میاں داؤد کہتا ہے، عوام جائے جہنم میں، مریم نواز صاحبہ کی پنجاب حکومت اپنی تشہیری مہم کے لیے اب تک 5 ارب 30 کروڑ منظور کر چکی۔ اس میں سے 74 کروڑ روپے کے سابقہ بقایا جات بھی ہیں جو مختلف میڈیا چینلز کو جاری کیے گئے ہیں۔ نئے مالی سال کے بجٹ میں بھی 3 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ شکریہ نواز شریف۔ انہوں نے پھر کہا کہ یہ علی رامے کی ایک زبردست سٹوری ہے۔ علی رامے نے یہ سٹوری دی تھی کہ مریم نواز شریف صاحبہ کی تشہیری مہم کے لیے 5 ارب 30 کروڑ روپے منظور کیے جا چکے ہیں دستاویزات۔ تو علی رامے جو ہے وہ اپنی خبر کے، ان کے پاس ڈاکیومنٹس ہیں، اس بات کا ثبوت دے رہے تھے۔ مریم نواز شریف صاحبہ کی حکومت جو کچھ کر چکی ہے، یہ جو اداکاروں کے معاملے میں ہوا، صبا فیصل صاحبہ نے مان بھی لیا، تو اس کے بعد یہ جو تمام دعوے ہیں نا کہ ٹک ٹاک بنانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، ہم نے محنت کی، اس کی ہم ٹک ٹاک بناتے ہیں، عوام کی بہترین خدمت کی ہے، یہ آپ کے سامنے آ جاتا ہے سب کچھ کہ کیا ہو رہا ہے، کس طرح سے بہترین خدمت کی ہے، تشہیر پر پیسہ کتنا زیادہ خرچ کیا جا رہا ہے، اور ایکچوئل صورتحال کیا ہے۔ وہ جو ریسکیو والا لے کر گیا اپنی اہلیہ کو، اپنے نومولود کو، اور ان کی جان چلی گئی، یہ ہمارے سامنے حقیقت ہے۔ یعنی چنیوٹ کی ڈاکٹر کہتی ہے آف ڈیوٹی، آپ کو فلم یاد آتی ہے منا بھائی MBBS، وہاں پر بے حسی دکھائی گئی تھی کہ آئی ایم آف ڈیوٹی ناؤ، اور پھر وہ پوچھتا آف ڈیوٹی بولے تو کہتا آئی ایم آف ڈیوٹی ناؤ، تو کہتا یہ مرنے والا یہ دیکھے گا کہ آف ڈیوٹی ہے۔ بالکل اسی طرح سے چنیوٹ میں ڈاکٹر نے کہا آف ڈیوٹی، کیونکہ اگر اب ہاتھ لگا دیا تو یہ کیس دیکھنا پڑے گا، یہ کتنے گھنٹے چلتا ہے کیا پتا، لے جاؤ فیصل آباد۔ ڈیتھ ہو گئی۔ یہ جو مریم نواز شریف صاحبہ کے لیے ڈھول پیٹا جا رہا تھا کہ بہترین حکومت چھا گئی، کام کر رہی ہے ان اداکاروں کی جانب سے، ان میں سے کوئی بتائے کہ یہ ہوا ہے، جو حال ہے وہ بتائے کوئی، جو بریگیڈیئر بلہ کی فوٹیج آ رہی ہے
کوئی بتائے مریم نواز شریف صاحبہ کو، ان لوگوں کو، کہ یہ کیا حال ہو رہا ہے جو جگہ جگہ پولیس لوگوں کو مارتی ہوئی نظر آ رہی ہے. کوئی بتائے مریم نواز شریف صاحبہ کو کہ کیا ہو رہا ہے. جس طرح سے اسپتالوں کے حالات ہمارے سامنے آ رہے ہیں تو ان پر کوئی بات نہیں ہوتی. جہاں تعریف ہے وہاں تعریف ہے، اور پھر وہ تعریف بھی پیسے دے کر اب یہ ثابت ہو رہا ہے کہ کس طرح سے کروائی گئی تھی. تو یہ اندر سے اپنے پولیٹیکلی ایکٹیو لوگوں نے حملہ کیا ہے مریم نواز شریف صاحبہ کی حکومت پر. بٹ اپریشیٹ کیا جانا چاہیے. ایسے حملے ہر حکومت میں ہونے چاہیے. ایسے حملے گنڈا پور صاحب کی حکومت میں بھی ہونے چاہیے، ان کی حکومت پہ ہونے چاہیے، مریم نواز شریف صاحبہ پہ ہونے چاہیے، سندھ میں ہونے چاہیے، اور کچا چٹھا کھولنا چاہیے. سندھ میں امتیاز چانڈیو بڑی زبردست خبریں دیتے ہیں، لوگوں کا کچا چٹھا کھولتے ہیں، تو یہ ہونا چاہیے. بہترین کام ہے، یہ ضروری ہے. اس کے بعد ارشد شریف کیس میں جو فیصلہ دیا گیا، اس فیصلے میں ہمارے سامنے کیا آیا ہے. آپ دیکھیے کہ اس عدالت نے ارشد شریف کیس میں فیصلہ دیتے ہوئے 10 ملین کا ہرجانہ بھی کیا ہے. اور ہمارے یہاں بات صاف ہی کہہ رہے ہیں کینیا کی عدالت کا فیصلہ ہے. کیا ہو گیا؟ اتنا شور مچانے کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی بہت بڑی چیز ہو گئی؟ تو رضی طاہر جو اس معاملے پر مسلسل اپڈیٹ کر رہے تھے، اس کی انہوں نے پوری خبر بھی دی. وہ رضی طاہر جو ہیں وہ 4 پوائنٹس کے ساتھ بڑی امپورٹنٹ چیزیں آپ کو بتانے. وہ یہ کہتے ہیں کہ کینیا میں ملوث پولیس افسران کے خلاف آج تک کسی قسم کی کوئی کارروائی نہیں ہوئی، نہ کوئی FIR ان کے خلاف ہوئی، بلکہ ان پولیس اہلکاروں کو جنہوں نے ارشد شریف کو قتل کیا ترقی بھی دے دی گئی تھی. اب اس عدالت کے فیصلے سے کیا پتہ چلا؟ غیر قانونی تھا، غیر آئینی تھا، اور جو ان کا موقف تھا مسٹیکن آئیڈینٹی کا کیس، وہ غلط قرار دے دیا گیا. اب یہ عدالت کیا کہہ رہی ہے کہ یہ معاملہ چلایا جائے دوبارہ. اسے مسٹیکن آئیڈینٹی کا کیس قرار دے کر کینیا کی پولیس نے بند کر دیا تھا، یہ دوبارہ کھل گیا ہے. اب کینیا کی پولیس ارشد شریف کی بیوہ جویریہ صدیق کو کسی قسم کی معلومات فراہم کرنے سے انکاری تھی. اب وہ اس کا نتیجہ بھگتے گی. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. ارشد شریف کی بیوہ نے انہی بنیادی سوالات کے ساتھ کینیا کی ہائی کورٹ سے رجوع کیا. انصاف ملا. غلط شناخت کے بیانی کو جھوٹا قرار دے دیا گیا ہے. انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزی اور قتل قرار دے دیا گیا ہے. ملوث اہلکاروں کے خلاف کارروائی کا حکم دے دیا گیا ہے. ہائی کورٹ نے ارشد شریف شہید کی بیوہ کو معلومات تک رسائی یقینی بنانے کا حکم جاری کر دیا ہے. اب ارشد شریف شہید کا مقدمہ شروع ہوا ہے. جو کیس بند ہوا تھا وہ کھل گیا ہے، اور جھوٹ پر سچ کا بول بالا ہوا ہے. یہ تمام تر تفصیلات کے ساتھ رضی طاہر نے یہ لکھا ہے. میں رضوان رضی، معاف کیجیے گا، رضی طاہر سے بھی معذرت، تو ان کا نام کہاں لے گیا میں. بہرحال رضی طاہر نے یہ تمام چیزیں بتائی ہیں. اور تمام آپ دیکھیے کہ کیس ہو احمد فرحات کا، جس طرح سے وہ غائب کر دیے گئے تھے، عمران ریاض کا، ارشد شریف کا، مکمل تفصیلات کے ساتھ، مائنیوٹ ڈیٹیلز کے ساتھ ایک ایک چیز اپڈیٹ کرنا. ہیڈس آف ٹو رضی طاہر. اور آپ انہیں ان کی یوٹیوب چینل پر جا کر سبسکرائب بھی کیجئے. اور یہ جو ان کی ایفرٹس ہیں جو یہ سوشل میڈیا پر کر رہے ہیں، ان میں ان کو مکمل سپورٹ کیا جانا چاہیے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم. میری ویڈیو جاری ہے مگر میں درمیان میں اس لیے آن ٹپکا ہوں کہ آپ کو بتانا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا دوسرا چینل ڈاکیومنٹڈ بھی. ڈاکیومنٹڈ میں ہم پاکستان کی تاریخ کے اہم ترین واقعات، بعض اوقات عالمی تاریخ کے اہم ترین واقعات ڈاکیومنٹ کریں گے. ایسی کہانیاں جو ذرا چھپی ہوئی ہیں، انکہی ہیں، مکمل تفصیلات کے ساتھ آپ کے سامنے نہیں ہیں. ایسی کہانیاں جنہیں سن کر آپ دانتوں تلے انگلیاں دبا لیں کہ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے. ان واقعات کو ہم کر رہے ہیں ڈاکیومنٹڈ.